بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جہانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں انتہائی قابل احترام نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب کا، جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں ہمارے، اور ساؤتھ پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جہانوں سے مخاطب ہو سکوں، کشمیر سے کراچی تک پورے پاکستان کے جہانوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم، جس میں کہ غلام قادر لغاری صاحب ہیں، عبد المطلب صاحب ہیں، وسیم عباس کورائی صاحب ہیں، نواز راجبر راجہ صاحب ہیں، رجب جمالی صاحب ہیں، رمضان زیب کرد صاحب ہیں، ذوالفقار قاتیات صاحب ہیں، عطر ملک صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بی بی این نیوز کا اور ساجد جعفری اور اعتزاز جعفری صاحب کا، جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقدمہ سوشل میڈیا پہ بھی لڑتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آج کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ چند روز پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے کمیٹڈ ممبر اور سندھ اسمبلی بھی اور وزیر سندھ حکومت جناب مرتضیٰ بلوچ صاحب کووڈ-19 کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مرتضیٰ بلوچ صاحب اور جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں یا پوری دنیا کے لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں جتنے بھی بیمار ہیں دنیا بھر میں، لیکن بالخصوص ہمارے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری مولا بخش چانڈیو صاحب اور ان کا خاندان، اور اس کے علاوہ آج خبر آئی آپ کی ساؤتھ پنجاب کی سیکرٹری جنرل ہماری بڑی قابل احترام ساتھی ہیں محترمہ نتاشا دولتانہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے خاندان کو بھی صحت و سلامتی میں رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آج موجودہ صورتحال کے اوپر آپ نے گفتگو کا کہا ہے۔ یہ صورتحال تو اس وقت دوستوں ساتھیوں ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیری اس دنیا میں ہم بھی بستے ہیں، جہاں جینے کے بدلے لوگ مرنے کو ترستے ہیں۔ یہاں پر بھوک کی افلاس کی فرما روائی ہے، یہاں پر لوگ بس وعدوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہاں پر عدل کی انصاف کی باتیں نہیں ہوتی، یہاں منصف بہت کچھ دیکھ کر انصاف کرتے ہیں۔ یہاں پر جھونپڑوں سے خوشیاں جانے کیوں گریزاں ہیں، یہاں عشرت کدے مہر و وفا کے خون پہ پلتے ہیں۔ ہمارے روز و شب یا رب کسی صورت بدل جائیں، ہمارے چاک دامن بھی کبھی ایک بار سل جائیں۔ حالات مشکل ہیں، حالات بیماری کی وجہ سے مشکل ہیں، بھوک کے خوف سے مشکل ہیں، لیکن ان مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا تھا۔ یہی کام حکومتوں کا ہوا کرتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میں آپ سے مخاطب ہوا رمضان کے دوران، تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ویژن کو یہ حکومت اور ریاست اڈاپٹ کر لیتی تو شاید ہم اتنی مشکلات کے اندر نہ ہوتے۔ اور ابھی بھی جتنی اگر کوئی بہتری ہے تو یہ ان پالیسیز کی وجہ سے ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، سندھ حکومت نے انہیں اپلائی کیا، اور بادل نخواستہ وفاقی حکومت کو انہیں ماننا پڑا، لیکن مانا اس طرح کہ اس میں کنفیوژن کریٹ کرتے رہے۔ دوستو ساتھیو، جو کرونا کی کووڈ-19 کی صورتحال ہے، آج سے 2 مہینے پہلے یعنی کہ 5 اپریل کو یہ کیسز 2000 کے قریب تھے۔ 1 مہینے کے بعد 5 مئی کو یہ کیسز 21,000 کے قریب ہوئے، جب اس حکومت نے لاک ڈاؤن کا خاتمہ کیا، بازار کھولے اور لوگوں کو دھکیل دیا اس وبا کا سامنا کرنے کے لیے۔ اور آج 1 مہینے کے بعد یعنی کہ 5 جون کو اب تک جو صورتحال ہے، 91,000 لوگ، یہ سرکاری فگر ہے، 91,000 لوگ افیکٹڈ ہیں اس سے۔ لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے بارے میں جو چیف منسٹر کو رپورٹ دی گئی چند دن پہلے، صرف لاہور کے بارے میں، اس میں تقریباً 7 لاکھ لوگ اس بیماری کا، اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ اس بیماری کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب اس مشکل وقت کے اندر
ہم لوگ تنقید اس پہ نہ تو سیاست کرنا چاہتے ہیں نہ کریں گے، لیکن ہمارا بطور اپوزیشن یہ کام ہے کہ ہم حکومت کو منت ہو تو منت کے ذریعے اور اپنی آواز بلند کر کے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ ہم جابر حکمرانوں کے مقابلے پہ کلمہ حق کہنے سے کبھی باز نہیں رہتے، تو ہم انہیں یہ سمجھانا چاہیں گے کہ بات بہت آگے جا چکی ہے۔ ہر تیسرا شخص اس بیماری کے اندر اس کا شکار ہے۔ جو صورتحال پنجاب کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پنجاب کا وہ جو کوئی وزیر اعلیٰ ہے جسے حرف عام میں گگو گھوڑا بھی کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، موجود کا نہیں ہے، کوئی پنجاب کی پالیسیز کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ ہم صرف ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ایک آگے بڑھیں۔ اب اس وقت پاکستان کے اندر وہ جو آپ ہر وقت نیازی صاحب کنٹینر سے بھاشن دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں پاکستان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کروں گا، اس وقت ضرورت ہے ہیلتھ ایمرجنسی کی۔ پچھلے 4 مہینوں سے آپ نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ فوری طور پہ ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کریں۔ اب یہ کوارنٹین سے بات بہت آگے نکل گئی، آئسولیشن سینٹرز اب ضرورت نہیں رہے ہیں، اب آئسولیشن لوگ گھروں پہ کرے، کوارنٹین وہاں پہ کرے، فوری طور پہ فیلڈ ہاسپٹلز بنائے جائیں، فوری طور پہ اپنے ہاسپٹلز کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے۔ ان 4 مہینوں کے اندر کیا بہتری ہوئی؟ کتنے وینٹیلیٹرز آئے؟ کتنی آپ نے ایکوپٹ کیا؟ کتنے آئی سی یوز کو اور بہتر کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں گورنمنٹ کے پاس۔ وزیر صحت یہ خود وزیر اعظم صاحب ہیں، اور جو مشیر صحت ہیں، جو معاون خصوصی ہیں صحت کے بارے میں، ان کی نالائکی کا پردہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چاک کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ خدا کے لیے اس بیماری کے لیے اس وقت ملک کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹلس کی کیپیسٹی کو بڑھائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو اگر گورنمنٹ ضرورت محسوس کرے تو انہیں حکومتی اختیار میں لے، انہیں نیشنلائز کرے، جتنے بھی وقت کے لیے کرے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو فرسٹ لائن سولجرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہماری نرسز ہیں، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو اس کا شکار ہو رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، ان کے لیے حکومت خدا کے لیے بہتر انتظامات کرے اور آگے بڑھے۔ اور اس وقت سب سے ضروری چیز ہے کہ خدا کے لیے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی کو بڑھائیں۔ یہ آئسولیشن سینٹر، کوارنٹین سینٹرز کو ہاسپٹلس کے اندر کریں۔ یہ جو فضول آپ نے اپنے اب میں کیا کہوں، ہمایوں غور کے دیے ہوئے کتے کے نام پہ جو آپ نے رکھ لی ٹائیگر فورس، اس ٹائیگر فورس کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ڈاکٹرز فورس، پیرامیڈیکل فورس کو متحد کریں، انہیں اکٹھا کریں، اور ان فیلڈ ہاسپٹلس کے اندر وہ جو ڈاکٹر پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں یا ویسے ہیں، نئے ڈاکٹرز ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہیں، ان سب کو لیں اور ان ہاسپٹلس کو بہتر کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان اس وقت جس وبا کا سامنا کر رہا ہے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے ادروائز جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ آج لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے اندر اگر کوئی پالیسی سندھ حکومت دیتی رہی، انہیں بتاتی رہی کہ ٹھیک ہے کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، لیکن اس کا حل لاک ڈاؤن ہے، اس کا حل سوشل ڈسٹینسنگ ہے، لیکن اس حکومت نے کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ایون نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر کوئی فیصلے ہوتے تھے، ان کے فیصلوں کو آ کے ایک شخص، ایک متکبر شخص، ایک نااہل شخص، ایک عقل سے پیدل شخص آ کے ہوا میں اڑا دیتا تھا اور کنفیوژن پیدا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کس طرح کروں جی لاک ڈاؤن، غریب کو یہ ہو جائے گا، غریب کو وہ ہو جائے گا، غریب کو ایسے ہو جائے گا۔ اور جتنے یہ غریبوں کے حمایتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کیا ریاست اس مشکل وقت کے اندر چند مہینوں کے لیے اپنے ان غریب لوگوں کو 12,000 15,000 20,000 دے نہیں سکتی تھی؟ آپ کے لیے یہ معاملہ تو تھا کہ آپ کیبنٹ آپ کی سبسڈی دے، فیڈرل کیبنٹ بھی، پنجاب کیبنٹ بھی، چینی کے اوپر، اور لوگ کھربوں روپے کمائیں۔ آپ کی جو اے ٹی ایم مشینز ہیں، آپ کے فائنینسرز ہیں، آپ کے جو منسٹرز ہیں، آپ کے جو اتحادی ہیں، انہوں نے کھربوں روپے کی کرپشن کی، انہیں کمانے کی آپ نے کھلی چھٹی دی۔ لیکن آپ کے لیے عوام کو، پاکستان کے عوام جو پاکستان کے مقدر کے مالک ہیں، وہ مفلوق الحال عوام
جن کے بارے میں جناح صاحب نے 11 اگست کی تقریر میں کہا تھا کہ اصل میں ریاست کا مقصد فلاحی ریاست بننا ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے، ان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ اسلامی سوشلزم کی قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کی، مساوات کی بات کی۔ آج اگر ریاست کو ذمہ داری تھی ریاست کی اور آپ کو کرنا بھی کچھ نہیں تھا، پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے کے گئی، اس کے اندر 70 لاکھ غریب ترین خاندانوں کی نشاندہی سائنٹیفکلی کر کے گئی نادرا کے ذریعے۔ آپ کو صرف ریاست کے رخ، وسائل کا رخ اس طرف موڑنا تھا، لیکن آپ نے اس کے اوپر بھی جو تماشا لگایا، آپ کے گورنر گئے، آپ کے وزیر گئے، آپ نے بے نظیر بھٹو کے نام پہ بنائے گئے پروگرام کا نام تبدیل کر کے اسے ٹی وی ڈرامے کے اوپر کوئی احساس پروگرام بنانے کی کوشش کی۔ آپ کے گورنرز نے، آپ کے وزراء نے کہا کہ یہ پیسے آپ کو عمران خان دے رہا ہے، اور عمران خان گورنر ہاؤس میں کہتا رہا کہ یہ حکومتی وسائل پہ اپنے حلقے پکے کر لو۔ آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ یہ پیسے عمران خان دیتا ہے، لیکن لوگ کہتے رہے، وہ لوگ کہتے رہے جن کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے جان دی، جن کے لیے 30 سال محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جدوجہد کی۔ بے نظیر بھٹو کی بہنیں کہتی رہی کہ یہ پیسے ہمیں بے نظیر بھٹو کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ حکومتیں ایسے نہیں ہوتی جو دل میں بس رہا ہو، حکومت اسی کی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام کے اوپر جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور ان کی حکومت نے پروگرام دیا، اس سے لوگ مستفید ہوئے اور ہو سکتے تھے مزید، لیکن آپ نے ریاست کے وسائل کو روکا، آپ نے کھرگوں کی کرپشن کرنے کی اجازت دی، لیکن آپ نے لوگوں کو پیسے دینے کی بجائے کہ ایک طرف انہیں لاک ڈاؤن ہوتا، ریاست انہیں کرتی۔ اٹلی میں اسی طرح ہوا ہے کہ لوگوں نے جب دیکھا، جب بیماری بڑھ گئی، لاک ڈاؤن ہوا، تو غریب ترین لوگوں کو ریاست نے وہاں پہ سب کچھ پہنچایا۔ یہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا۔ آج انتخابی وعدے آپ کے کدھر گئے؟ کدھر گئی وہ باتیں؟ یہ جو ہمیں موٹیویشنل سپیکر سنایا کرتا تھا، ہمیں روز بھاشن دیا کرتا تھا، کنٹینر کے اوپر سے ادھر ادھر سے اس سے بات سنی، اس سے بات سنی، گوگل کے اوپر سرچ کیا، آگے ہمیں کہانیاں سناتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ سر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، اور یہ سلیکٹڈ کچھ نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ ان کی تقریروں کے اندر وعدے تھے، ان کی تقریروں کے اندر باتیں تھی 50 لاکھ گھروں کی، ان کی تقریر کے اندر باتیں تھی 1 کروڑ نوکریوں کی۔ گھر تو آپ نے کیا دینے، آپ نے لوگوں کے گھر گرانا شروع کر دیے۔ نوکریاں آپ نے کیا دینی، لاکھوں لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا اپنے 2 سال کے اندر۔ اور یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، یہ جو سرمایہ درانہ ذہنیت کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا، جس کی بنیاد جنرل مشرف کی حکومت نے شوکت عزیز میں رکھنے کی کوشش کی تھی، اسٹیل مل کو بیچنے کی، وہ آپ نے بنیاد کو آگے لے کے گئے۔ ہمیں پتہ ہے آپ مشرف کی باقیات ہے، ہم جانتے ہیں آپ اس کی کنٹینیوٹی ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے 70% وزراء اور ممبرز جنرل مشرف کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی پالیسیز بھی بتا رہی ہیں کہ آپ جنرل مشرف کی باقیات ہیں۔ آپ نے 10,000 سرکاری جو اسٹیل مل کے ملازمین ہیں انہیں بے روزگار کرنے کا اعلان کر دیا اس مشکل وقت کے اندر، جب ریاست کا فرض ہے کہ ریاست ماں کا کردار ادا کرے، لوگوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھے، بے روزگاروں کو روزگار دے، یا کم از کم انہیں وظیفہ دے۔ آپ نے روزگاروں کو بے روزگار کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پالیسی کو کبھی نہیں مانتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قیادت میں ہو، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی قیادت میں ہو، یا انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں ہو، ہم یہ جرم کریں گے، ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم مزدوروں کو ان کا حق دیں گے، ہم کاشتکاروں کو بہتر ان کا حق دیں گے، ہم ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا جرم ہے، اور ہم اس جرم سے نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، اور یہ جرم ہم کرتے رہیں۔ آپ تو جناب علی فرمایا کرتے تھے اپنی تقریروں کے اندر کہ انہوں نے ادارے برباد کر دیے، میں آؤں گا اور میں اداروں کو درست کر دوں گا۔ کیا ادارے آپ نے درست کیے؟ اسٹیل مل کا حال آپ کے سامنے، آپ نے اداروں کو بیچنا شروع کر دیا۔ وہ نالائق اولادیں ہوتی ہیں، نالائق وارث ہوتے ہیں جو بڑوں کی جائیدادیں بیچ کے اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ آپ نے ریاست کی
جتنے بھی وسائل ہیں انہیں بیچنے کی کوشش میں. اور پی آئی اے کا حال آپ کے سامنے ہے. پی آئی اے کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وہ جو ہمیں بڑا بھاشن دیتا تھا، وہ جو بیٹھ کے موٹیویشنل سپیکر مولانا طارق جمیل کا چہلہ ہمیں جو بتایا کرتا تھا نیازی، کہ ہم لوگ پی آئی اے کو میں اچھی مینجمنٹ کروں گا اور پی آئی اے درست ہو جائے گی. آج پی آئی اے کے کیا حالات ہیں؟ درست تو آپ نے کیا کرنا. ارے بھائی یہ جو حادثہ ہوا، جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا، جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس کے اوپر کوئی جواب دے نہیں. آپ کہا کرتے تھے جناب آپ کی تقریریں ہیں کہ کوریا کے اندر اگر کوئی کشتی ڈوب جائے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے. تو بھائی جہاز گرے، 100 لوگ مارے جائیں تو کون استعفیٰ دے گا؟ کسی کے کان پہ جوت تک نہیں رینگتی. اتنی بے حس حکومت، اتنی بے شرم حکومت، یہ ٹوٹ بٹوٹ یہ سب لا کے آپ نے بٹھا دیے ہیں. اور پاکستان کے مقدروں سے خدا کے لیے اس طرح نہ کہتے. آج پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، آج پاکستان کی داخلہ پالیسی نہیں ہے. آج پاکستان کے لوگ، آج پاکستان کے غریب، آج پاکستان کا عام آدمی ریاست کی طرف دیکھ نہیں رہا. اسے پتا ہے کہ ریاست کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے جو ایک کنفیوز آدمی ہے، جس کی کوئی سمت نہیں ہے، جس کا کوئی ویژن نہیں ہے، جس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور وہ پاکستان کے لوگوں کے مقدروں سے کھیل رہا ہے. اس وقت پاکستان کے عوام بیماری کے آگے اس نے ڈال دیے ہیں کہ اپنا سنبھالا خود کرے. ہاسپٹل سے جوابہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر جگہ نہیں ہے. حکومت کی طرف سے جوابہ ہے کہ ہم آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو بھائی حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ یہ مسخرے ارد گرد بٹھا کے کیا یہ رات کو خبر نامہ سناتے ہیں کہ اتنے لوگ بیمار ہو گئے، اتنے لوگ بیمار ہونے تھے، مرنے اتنے تھے، اللہ کا شکر کریں ابھی اتنے مرے ہیں. بس کرے، یہ تماشا بند کریں. اور میں یہاں پہ ارباب اختیار سے کہنا چاہوں گا، اصل حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا، نیازی کے ابا سے کہنا چاہوں گا، بلکہ نکے کے ابا سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اب اس ملک کو تجربہ گاہ مت بنائیں. بہت تجربے ہو گئے، آپ نے بڑے تجربے کیے. آپ نے پاکستان کے اندر پرائم منسٹرز کو اس طرح تبدیل کیا کہ بھارتی وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ میں اتنی دفعہ اپنا لباس تبدیل نہیں کرتا جتنا دفعہ پاکستان کے اندر وزرائے اعظم تبدیل ہوتے ہیں. آپ 11 سال ایوب کو لے کے آئے، اس کی کنٹینیوٹی میں یحییٰ کو لے کے آئے، آدھے سے زیادہ ملک توڑ ڈالا. آپ جنرل ضیاء کو لے کے آئے، جنرل ضیاء کی مچائی ہوئی بربادی آج کھل کھیل رہی ہے اس پاکستان کے اندر. آج کا پاکستان جناح کا پاکستان نہیں ہے، یہ جنرل ضیاء کے کالے کرتوتوں کا شاخسانہ پاکستان ہے، جس کے اندر دہشت گردی ہے، جس کے اندر فرقہ بندی ہے، جس کے اندر غریب کے لیے ریاست کے کوئی وسائل نہیں ہے، جس کے اندر مذہب کو بنیاد بنا کے لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں. معاشرے کے فیبرک کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا ہے. اور یہ جہل کی قوتوں نے جو کیا اسے آ کے بام عروج پہ جنرل مشرف اپنے 10 سال کے اندر لے کے گیا، برباد کر دیا پاکستان کو، داخلی طور پہ، خارجی طور پہ. اب یہ تماشا بند کریں، اب ختم کریں. کتنی دیر تک آپ گملوں میں لیڈر بناتے رہیں گے؟ کبھی آپ پنجاب سے کسی کو پیدا کرتے ہیں، پنجاب کا نعرہ لگاتے ہیں، چاروں صوبوں کی زنجیر کے مقابلے پہ آپ لے کے آتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. آپ پاکستان کے پنجاب کو کے لوگوں کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر فتور پیدا کرتے ہیں. کبھی آپ یہ بغل بچہ پیدا کرتے ہیں جو آج نااہل ترین شخص ہے. خدا کے لیے اب یہ تماشا، یہ تجربہ بند کرے. آپ کے بنائے لوگ نہ تو ملک سنبھال سکتے ہیں نہ ملک چلا سکتے ہیں. یہ ملک چل سکتا ہے عوام کے لاڈلوں کے ساتھ، یہ آپ کے بنائے لیڈروں کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ قائد عوام چلا سکتے ہیں، یہ قائد جمہوریت، شہید جمہوریت چلا سکتی ہے، یہ مرد حر چلا سکتا ہے، یہ امید پاکستان بلاول بھٹو چلا سکتا ہے. اب یہ بس کرے. آپ نے بڑے لیڈر بنائے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ نے بڑے لوگ پیدا کیے، جائیں ایک ذوالفقار علی بھٹو پیدا کر کے دکھائے، جائیں کسی فیکٹری میں محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی
آئرن لیڈی پیدا کر کے دکھائے. ارے آپ نے یہ کیا پیدا کرنی, آپ کی اتنی کہاں پہ, آپ اتنے جوگے ہوتے تو اپنا کام کرتے. جائیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرح کوئی کارکن پیدا کر کے دکھا دیں. اب ایک رزاق جھرنا پیدا کر کے دکھا دے, ایک عثمان غنی پیدا کر کے دکھا دے, ایک ادریس توتی پیدا کر کے دکھا دے, ایک غلام قادر لغاری پیدا کر کے دکھا دیں, ایک نوید عالم پیدا کر کے دکھا دیں. آپ مجھے ایک سائیں ہرا پیدا کر کے دکھا دیں جو ایک ریڑی بان ہو لاہور کے اندر, اور جنرل ضیاء کے ظالمانہ دور کے اندر اپنی ریڑی کے اوپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا کے ذوالفقار علی بھٹو کے ترانے لگا کے بھٹو بھٹو کرتا گلیوں کے اندر پھرے اور بتائے کہ وہ جو کہتے تھے نا جو کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی. آپ لوگ لیڈر کیا پیدا کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ورکر پیدا کر کے دکھا دیں. خدا کے لیے پاکستان کو ایک تجربہ گاہ مت بنائیں. ہم نے بہت تجربے کر لیے, اب پاکستان کو آگے بڑھنے دیں, پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں ان کے مقدروں کا. اس پوری صورتحال کے اندر ایک سندھ حکومت ہے, ایک سندھ حکومت ہے جس نے WHO کے سٹینڈرڈز کے اوپر جس نے بتایا کہ اس بیماری سے, اس وبا سے کس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے, جس نے ویجیلنس کا مظاہرہ کیا, جس کی پالیسی ری ایکٹیو نہیں تھی, پرو ایکٹیو تھی, جس نے پہلے سے بتانا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جو چیختے رہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, وہ آپ کو بتاتے رہے کہ خدا کے لیے بارڈرز کو بند کریں, تفتان کا بلنڈر بند کریں, جہازوں کو بند کریں کچھ دیر کے لیے, ملک کو بند کریں, لاک ڈاؤن کریں. ایک سخت 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن ہو جاتا, آج ملک کی یہ صورتحال نہ ہوتی, آج ملک اس طرح نہ ہوتا, آج ملک کے ڈاکٹرز نرسز کے آگے یہ بلا کھڑی نہ ہوتی, آج لوگوں کو اس لیے اپنی صحت کے لیے ایڑیاں رگڑنا نہ پڑتی. وہ مراد علی شاہ جب آپ کے لیے ایک مثال بن کے سامنے تھا, آپ کو تو چاہیے تھا اسے فالو کرتے, اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے. آپ نے اس پہ اپنے شیرو چھوڑ دیے, یہ حلیم عادل شیخ جیسے, یہ جو شیر زمان جیسے شیرو, اور یہ جب ہم پروگرامز میں ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, بات نہیں کر سکتے, اور یہ شیرو صرف اور صرف شرافت کی سیاست کے خلاف بدتمیزی کرنے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو چاہیے تھا مراد علی شاہ کی باتوں کو لیتے, آپ کو چاہیے تھا آپ پاکستان کے اندر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلاتے, سارے وزراء اعلیٰ کو ساتھ بٹھاتے, پاکستان کی قومی قیادت کو ساتھ بٹھاتے, آپ فیصلے کرتے, آپ فیصلے کرتے, پاکستان کے ملک کے لوگوں کے عوام کے مفاد کے اندر فیصلے کرتے, اور پوری قومی قیادت آپ کے ساتھ ہوتی. چیئرمین بلاول بھٹو آپ کو بارہا کہہ چکے تھے کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ وزیر اعظم بنے, آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں. آپ نے مراد علی شاہ کی پازیٹیو چیزوں کو آپ نے کیا فیصلہ کرنا تھا, آپ نے گھٹیا پن شروع کر دیا, اور کل آپ نے پرانا حربہ استعمال کیا کہ ایک دفعہ پھر نیب کے تماشے کے اندر ہمیں بلا لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ڈری نہیں, کبھی گھبرائی نہیں, کبھی جھکی نہیں, اور نہ جھکے. یہ وفاق کو قائم رکھنے کا موقع جو ہے اکٹھا کرنے کا, مشترکات پہ اکٹھا ہونے کا, ملک کے اندر اتحاد قائم کرنے کا, وفاق کو مضبوط کرنے کا, اس وبا کے اندر, اس مشکل صورتحال کے اندر آپ نے اسے توڑنے کی کوشش کی. آپ نے وفاق کے دوسرے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو جو سادہ اکثریت کے ساتھ وہاں پہ ہے, وہ مانگے تانگے کی حکومت کے ساتھ نہیں, اسے نیب کے سامنے پیش کی. آپ کے گھٹیا ہتھ کنڈے بند ہونے چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں پہلے بھی کیا کرتے رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا کہاں پہ بنتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ آج بھی یہ ایک 2 ٹکے کی خاتون کو جو اس کی زبان کھلوائی جا رہی ہے, یہ کہاں سے کھول دی جاتی ہے, ہم جانتے ہیں. لیکن ہم اس قابل نہیں سمجھتے آپ کو, آپ کے پروپیگنڈے کو. بے نظیر بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھی. آپ اسے کیا, جسے خدا عزت دے اسے آپ جیسا کوئی کم ظرف اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتا. لیکن خدا کے لیے ملک کو تقسیم نہ کرے. یہ ملک کے اتحاد کا وقت ہے, اور میں اس وقت کہنا چاہوں گا, اس وقت ضرورت ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جہادوں کو کہنا چاہتا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 2nd ٹیئر کی لیڈرشپ کو کہنا چاہتا ہوں, سب ہم جہادی ہیں. لیڈر ہمارا بلاول بھٹو ہے,
ہم سب جیالے ہیں، آئیں ہم محنت کریں. ہم سے وہ روحیں سوال کرتی ہیں جن کے مشن کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. وہی روحیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، وہ ہم سے سوال کر رہی ہیں. وہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ نہ خلاؤں میں مجھے گھور تو، نہ ہی مقبروں میں تلاش کر. جو ٹنگے ہوئے ہیں صلیب پر، مجھے ان سروں میں تلاش کر. میری نطق میں میرا رنگ ہے، میری ہر یزید سے جنگ ہے. میں ہوں نام لیوا حسین کا، مجھے خنجروں میں تلاش کر. وہ ہم سب جیالوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں گھبرائے جان دینے سے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. آج ذوالفقار علی بھٹو صرف قائد عوام نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا محسن نہیں ہے، پاکستان کا شہید اعظم ہے. سب سے زیادہ جرت کے ساتھ جس نے موت کو گلے لگایا ہے، صرف اس لیے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام بنے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے جانتے ہوئے موت کا سامنا کیا ہے، صرف اس لیے لکھ کے آئیں 17 اکتوبر کو اپنی کتاب کے اندر، وصیت کر کے آئیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے لیے کہ اب بلاول کو، بختاور کو، آصفہ کو آپ سنبھالیں. پاکستان کے بلاولوں کو، پاکستان کے بختاوروں کو، پاکستان کی آصفاؤں کو میری ضرورت ہے. اور انہوں نے آپ کے لیے جان دی. آج وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں اور ہیں. ہم لوگ وفادار ہیں، میں جانتا ہوں، اور وفادار ہی ایماندار ہوا کرتے ہیں، ایمان والے ہوا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. ہم وفادار ہیں لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑے نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان سروں میں تلاش کر. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے یہ ثابت کیا ہے. لیکن اب بڑا لمبا سفر جو کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، یہ جو 53 سال کا سفر ہے، آئیں آگے بڑھے. آئیں قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاپ کے قافلے. آئیں عاشقوں کے، ذوالفقار علی بھٹو کے عاشق، بے نظیر بھٹو کے جانسار، مرد حر آصف علی زرداری کے بازو، چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھی بن کے، اس کے نمائندے بن کے گلی گلی جائے اور پیغام لے کے جائے. اور یہ پیغام ان کا نہیں ہے، یہ پیغام حسینیت کا ہے، یہ پیغام سچائی کا ہے، یہ پیغام حق کا ہے، یہ پیغام پاکستان کے عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کا ہے. آئیں نکلیں، حق کی بات رکھیں، سامنے کریں، بتائیں کہ پاکستان کے اندر روزگار دیتی ہے تو پیپلز پارٹی دیتی ہے. چھوٹے کاشتکار کو سہولتیں دیتی ہے تو پیپلز پارٹی دیتی ہے. مزدوروں کو سہولتیں دیتی ہے تو پیپلز پارٹی دیتی ہے. ملازمین کی تنخواہوں میں 170% اضافہ کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کرتی ہے. ملک کا وقار بڑھاتی ہے، ایٹم بم دے کے اسے ایکسٹرنل سیکیورٹی دیتی ہے تو پیپلز پارٹی دیتی ہے. آئین دے کے اسے انٹرنل سیکیورٹی دیتی ہے تو پیپلز پارٹی دیتی ہے. آئیں یہ پیغام لے کے جائیں. کہیں نہ کہیں ہم نے بولنا کم کر دیا ہے. ہم اس طرح نہیں گرجتے جس طرح کے گرجنا چاہیے. ہمیں اسی طرح بولنا ہے، ہمیں اسی طرح نکلنا ہے. اور میں خاص طور پہ پنجاب کے جیالوں سے کہتا ہوں کہ باہر نکلنا پڑے گا، بلے شاہ کی طرح آواز دینی پڑے گی، دبنگ انداز میں بولنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، بتانا پڑے گا. ہمارا پیغام سچا ہے، ہمارے قائدین سچے ہیں، ہماری جدوجہد سچی ہے. اب یہ پیغام تھڑوں تک لے کے جائے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا کبھی بھی دوست نہیں رہا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو کہ محترمہ بے نظیر کا بھٹو شہید کا دور ہو، کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں تو انہوں نے حد کی نا کہ وہ روز یہ اینکرز بیٹھ جایا کرتے تھے اور بد زبانی کیا کرتے تھے. وہ لہجہ تھا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ارے تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. لیکن کبھی آصف علی زرداری نے برا نہیں منایا، کبھی پیپلز پارٹی نے آپ کو جواب نہیں دیا. آج آپ نے آصف علی زرداری کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا، کس گھٹیا پن تک جاتے ہیں. کبھی آپ ایوان صدر کے بارے میں کہتے تھے کہ باہر ایمبولینس کھڑی ہے، آج آپ گھٹیا پروپیگنڈا کرتے ہیں. کس سطح تک جاتے ہیں. آصف علی زرداری کا آپ کو ایک ہی پیغام ہے کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مر سکتا. اور یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اس پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے.
آپ کو نکلنا ہے, آپ کو سچائی کے علم لے کے نکلنا ہے, آپ کو بلاول بھٹو کا پیغام نگر نگر گلی گلی پہنچانا ہے. اور یہی پیغام حق کا پیغام ہے, یہی پیغام امید کا پیغام ہے, اور یہی پیغام امید سحر کا پیغام ہے, بلاول بھٹو کا پیغام ہے. آئیے یہ پیغام آگے لے کے چلیں. آئیے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جدوجہد جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اسے لے کے جائیں, لوگوں کے مساوی حقوق کو نافذ کریں, ریاست کو فلاحی ریاست بنائیں. چیئرمین بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے تو یہ ملک فلاحی ریاست بنے گا, ملک کے اندر مساوی معاشی سیاسی حقوق ملیں گے, ملک کے اندر لوگوں کو, پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کو اس کے حقوق ملیں گے. آئے اس جدوجہد کو ہم لوگ آگے لے کے جائیں. مجھے پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عاشق کبھی نہیں پیچھے گھبراتے, جیالے کبھی نہیں گھبراتے. آئیے آج پوری جرت کے ساتھ اس حسینی پیغام کو آگے لے کے جائیں. اور کیونکہ ہم تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی کلمہ حق سے نہیں گھبراتے ہیں, اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پہلی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے, جادائے عشق میں مڑ کر نہیں دیکھا جاتا. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. جیے بھٹو, جیے عوام, جیوے جیوے پاکستان.